تو باقی میں نے آپ کو بورڈ پر بھی لکھا ہے، ہوم ورک میں میں نے آپ کو یہ نشانات لگائے ہیں، آپ ریڈ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ خود آ جائیں گا۔ خالی جگہ پر میں بھی یہ میں نے لکھے ہیں، آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ پورا سبق ریڈ کریں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب انشاءاللہ مختصر سوالات تو میں نے بورڈ پر کیے ہیں، لیکن تفصیلی سوالات میں تھوڑا سا انہوں نے تفصیل مانگا ہے تو وہ بورڈ پر تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے لیے بک میں نشانات ڈالے ہیں، آپ بک سے بہت صاف ستھرا آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو مختصر آپ نے لکھنا ہے تفصیلی سوالات، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے لکھنا ہے سوال نمبر 1، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تفصیل سے لکھے۔ تو یہ جب آپ اس کا آنسر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا آنسر کہاں پر ہے، پھر اس کے لکھنے کا ترتیب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، آپ نے آنسر سے اوپر موٹے الفاظ میں، پھر آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، یہ آپ نے ہیڈنگ دینا ہے۔ پھر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آنسر، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ دیکھو صفحہ نمبر 79، سوال نمبر 1 کا جو آنسر ہے صفحہ 79 پر، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک استقبال کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ان کو خط لکھا اور خاص طور پر آپ علیہ السلام کی خدمات جذبات سے آگاہ کیا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبوی میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہراور ہوئے۔ یہ سوال نمبر 1 کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو سالار اعلیٰ عہدے سے کیوں معزول کیا؟ یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، باقی اتنے لمبے نہیں ہیں، تھوڑا سا یہ اس میں طول ہے کیونکہ یہ شارٹ نہیں ہو سکتا، اس سے اگر ہم اس کو مزید شارٹ کریں تو پھر اس کا مطلب ہی نہیں بن سکتا۔ صفحہ نمبر 82 پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کی بے حد عزت احترام کرتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں لوگوں کی خوش عقیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی مرہونی منت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتوحات اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنا مناسب سمجھا تاکہ لوگوں کے اس غلط خیال کا اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے سوال کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت خالد بن ولید نے جنگ موتا میں کس مہارت کا ثبوت دیا؟ تفصیل سے لکھیں۔ یہ سوال نمبر 3 یہاں سے، عہد نبوی 8 ہجری میں آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے کی طرف 3000، یہاں سے لے کر اس میں تھوڑا، اس سوال میں تھوڑا سا طول ہے، باقی سارے ٹھیک ہے، ایسے کوئی باقی مختصر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تیسرے کویسچن کا یہ 80 صفحے پر ہے، عہد نبوی میں، اس میں آپ نے قیادت بھی سنبھالی تھی اور یہ جنگ موتا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور کردار پر تفصیلی نوٹ تحریر کرے۔ تو اخلاق اور کردار بھی آپ نے پڑھ لیے، یہ بھی اسی میں ہے، لیکن اس کو میں نے مختصر کیا ہے دوسرے سوال سے۔ آپ نے اوپر لکھنا ہے، ہر آنسر سے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینا ہے اخلاق و کردار، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قبول اسلام کا واقعہ، سالار عہدہ سے کیوں معزول کیا، یہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دینا ہے۔ تو اخلاق اور کردار، حضرت خالد بن ولید اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو پختہ یقین اور توکل تھا۔ ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا اور زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا، تو مجلس میں موجود غیر مسلم حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ آپ کا کامل یقین کی نشانی تھی۔
آپ ایک دلیر اور بہادر شخص تھے، دشمن کی صفوں میں بلا خوف و خطر کود پڑتے، دشمن سے مقابلے کے لیے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی، آپ نے 100 یا اس سے زائد جنگوں کی قیادت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ یہ اور آخری سوال، عمرہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کے بھائی سے کیا فرمایا؟ بس یہ آپ کا مختصر یہ بہت مختصر ہے، اس میں اتنا طول نہیں ہے، یہ پہلے سوال میں بھی آیا ہے لیکن یہ 5ویں میں صرف یہ یہاں سے ہے۔ افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، یہ کس نے فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کس کے؟ یہاں سے ہے، یہاں سے، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا، کس سے؟ خالد بن ولید کے بھائی سے، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتباک استقبال کرتے، خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 سوالات تفصیلی ہو گئے اور آپ کے 4 مختصر ہو گئے، بورڈ پر آ گئے، آپ یہ خود دیکھ کر حل کریں۔ امین الامت اس امت کا کون تھا؟ حواری رسول کون تھا؟ اسد اللہ واسد رسول ہی کون تھا؟ یہ آپ نے خود حل کرنا ہے، اور یہ میں نے آپ کو حل کیے ہیں، اور یہ خالی جگہ بھی حل کیے ہیں، تو آپ یہ صاف لکائی صاف کریں، کوئی چھوٹا چھوٹا لکائی نہ ہو، گندہ نہ ہو، اور سوال ایک آنسر بلو سے لکھیں اور ہیڈنگ آپ ضرور دیں، اور مناسب ہے مختصر کویسچن میں آپ ایک لین چھوڑے دوسرے لین میں لکھیں، اور تفصیلی سوالات میں آپ لین نہ چھوڑیں۔ پیارے بیٹو، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورا ڈیٹیل بک میں پڑھا ہے، اور اب ہم نے اس کا مشق کرنا ہے۔ تو مشق میں ہم نے پہلے اس ترتیب سے تو آپ کے بک میں صفحہ نمبر 78 پر ریڈ ہم نے کی، 78 اور 80 پر اور 81 پر، اور اسی کی طرح 82 پر، اور اس کا جو مشق ہے، سوالات ہے، مختصر سوالات، وہ ہم نے کرنے ہیں 84 پر۔ تو 84 پر مختصر سوالات، اس میں سوالات سب سے پہلے جو سوال ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کن جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کی؟ تو ہم نے بک میں پڑھا ہے پورا تفصیل کے ساتھ کہ ہم نے کس کس کے خلاف جنگ کی ہے۔ تو پہلے سوال آپ کے لیے بورڈ پہ آیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کن جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کی؟ تو جواب، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2 جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کی۔ نمبر 1 طلحہ اسدی، اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی، یہ وہ 2 آدمی ہیں جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبوت کے دعوے کیے تھے، لیکن یہ ان 2 کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ گئے ہیں اور ان 2 کا مقابلہ کیا ہے، ان کو بھی قتل کیا ہے، طلحہ اسدی کو بھی اور مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں آیا ہے، خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغاوت کو کچلنے کے لیے کتنے لشکر ترتیب دیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت فسادات پھیل گئے، جیسے حضور پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو کسی نے زکوٰۃ سے انکار کیا، کسی نے حج سے انکار کیا، کسی نے روزے سے انکار کیا، کسی نے نبوت کے دعوے کیے، تو بہت افراتفری پھیل گئی، بہت افراتفری پھیل گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت شیر جیسا کڑا تھا کہ بھائی جو بھی ہو، میرا مال من تن دن سب اللہ اور اللہ کے رسول پر قربان ہو۔ تو جو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کوششیں کی ہے تو اور کسی نے نہیں کی۔ بڑے بڑے صحابہ بے دم ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کے وہ حوصلے پست ہو گئے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ جیسے کڑے تھے۔ تو اس وقت اس کویسچن کا آنسر، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک لشکر کے امیر تھے۔ تو ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ کچلنے کے لیے کتنے لشکر ترتیب دیے، اور دوسری بات اس میں خالد بن ولید کا بھی آ رہا ہے۔ تیسرا کویسچن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی وفات پر کیا الفاظ کہے؟ خالد رضی اللہ عنہ بڑے کبار صحابہ، بہت بڑے مرتبے کے صحابی تھے، تو اس کے فوتگی میں
ایسا دراڑ پڑ گیا اسلام کے کلا میں، اسلام کی دیواروں میں ایسا دراڑ پڑ گیا، ایسا شگافیں آ گئی کہ وہ شگاف اور وہ خلائیں اور وہ گیپ کوئی نہ بھر سکا پھر۔ تو ان میں سے ایک وہ خالد بن ولید بھی ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے فوتگی پر اتنا خفا ہوئے کہ افسوس سے انہوں نے چند الفاظ کہے ہیں، وہ آپ کے عنصر میں وہ الفاظ آ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درجہ ذیل الفاظ فرمائے، خالد بن ولید کے مرنے سے اسلام کی فصیل مطلب بنیادیں، دیواریں جو نیچے دبی ہوتی ہے، اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی، دراڑ کہتے ہیں شگاف، خلا کو، گیپ کو، ایسی خلا پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہوگی، ایسی دراڑ جو کبھی پر نہیں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید کی فوتگی پر ایسے وہ گیپ آیا ہے۔ تو یہ آپ کے تین کوسچن ہیں۔ چوتھا کوسچن ابھی میں آپ کو لکھوں گا، وہ ہے حضرت خالد بن ولید کی وفات کب ہوئی؟ یہ آپ کا یہ سوالات آپ کے 84 صفحے پر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات کب ہوئی؟ بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ تو یہ کوسچن ہے، اور اس کا آنسر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہجرت 21 ہجری میں 61 سال کی عمر میں شام کے شہر حمص میں، حمص یہ ایک مشہور شہر ہے، اس میں وفات پائی اور اسی شہر میں آپ دفن ہوئے۔ تو یہ تاریخ بھی ہے، آپ اس کو ضرور اپنے ساتھ یاد رکھیں، ان کے کارنامے بھی یاد رکھیں، کیا فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی وفات اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کب فوت ہوئے اور آپ کا قبر مبارک کہاں پر ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حمص میں آپ کا قبر ہے اور 21 ہجری میں 61 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایکسرسائز، یہ مختصر سوالات پورے ہو گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی سوالات کی طرف جائیں گے۔ اچھا بیٹا، یہ ہے کہ آپ کو جیسے ترتیب آپ کے آ رہے ہیں ہوم ورک، تو گھر میں آپ نے تو ایک تو یہ ہے کہ پورے ریڈ میں پورے تاریخ کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، کوئی سوالات اور کوسچن آنسر کو بھی۔ دوسرا، بک میں گھر کا کام بھی آپ کو دیا ہے، گھر کا کام صفحہ 83 پر ہے، درست بیانات پر ٹک کا نشان لگائے اور خالی جگہ پر کر یہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ یہ میں نے کتاب میں حل کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب یہ تقریباً 83 صفحے پر ہے، درست پر ٹک کا نشان بھی ہے اور خالی جگہ پر بھی میں نے خود کیے ہیں، اور آپ نے خود اس میں گھر میں آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، شاباش۔ ہاں۔